الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، آپ تمام کی خدمت میں سید شہریار داؤد کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز اینڈ لسنرز، گزشتہ روز ہم نے قیامت کی نشانیوں پر کچھ گفتگو کی، چند احادیث مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں گوشہ گزار کی۔ آج میں آپ کو انہی قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں 3 یا 4 ایک حدیث میں جو وارد ہوئی ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، ان کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ کم و بیش 1450 سال پہلے 1450 سال پہلے کم و بیش میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح واضح اور کھول کے سب کچھ ہمیں ارشاد فرما دیا کہ دیکھو، جب قرب قیامت ہوگا، جب قیامت قریب آ جائے گی تو تم اس طرح کے حالات اور واقعات کا مشاہدہ کرو گے، تمہیں فلانی چیزوں کا فیس کرنا پڑے گا۔ آئیے میں جلدی سے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ بڑے خوبصورت صحابی، بڑے جید صحابی، اور آپ کا لقب پتہ ہے کیا ہے؟ آپ معلم الصحابہ کہلاتے ہیں۔ حدیث کے اندر آپ معلم الصحابہ یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کے استاد کہلاتے ہیں۔ آپ سے جو احادیث مبارکہ روایت ہیں، انتہائی مستند، حسن اور صحیح روایت ہوتی ہیں، یہ متواتر ہوتی ہیں اور اس میں کہیں کوئی سقم، کمی، کمزوری نہیں ہوتی۔ آئیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اور کہنے والے، روایت کو نقل کرنے والے کون؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو معلم الصحابہ ہیں۔ سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں آپ کو ترجمہ، وقت کی کمی کی وجہ سے صرف ترجمہ سناتا ہوں کہ اے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ محافظوں اور عیب چینوں یعنی تانا بازوں کی بہتات ہوگی۔ کیا فرمایا؟ قرب قیامت کی علامت یہ بھی ہے کہ عیب چین بہت ہوں گے، اور محافظ، سیکیورٹی گارڈ، باڈی گارڈز، پروٹوکول، وی آئی بی پروٹوکول، ایمبولینس رکی ہوئی ہے، وی آئی بی پروٹوکول جا رہا ہے، صدر جا رہا ہے، جنرل جا رہا ہے، وزیر اعلیٰ جا رہا ہے، شریر اعلیٰ جا رہا ہے، وی آئی بی پروٹوکولز۔ یہ کون ہے؟ محافظین کی فوج، ظفر موج جا رہی ہے، اور ایمبولینس کے اندر، رکشے کے اندر بچے پیدا ہو رہے ہیں، ایمبولینس کے اندر مریض جاں بحق ہو رہے ہیں، لیکن وی آئی بی پروٹوکول تو دینا ہے نا۔ میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا فرما رہے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے جو باڈی گارڈز ہوں گے نا، وہ کثرت کے ساتھ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر اور کیا فرمایا میرے آقا نے؟ عیب چینو۔ اب یہ عیب چین کون ہے؟ معذرت کے ساتھ ذرا دل تھام کر بیٹھ کے سنیے گا، یہ جتنے پروگرامز ہوتے ہیں اس وقت آپ دیکھتے ہیں ٹاک شوز، یہ فلانا بڑا ٹی وی چینل، یہ فلانا بڑا ٹی وی چینل، اس کے ہوسٹ، اس کے اینکرز، اب میں کیا کہوں، یہ سارے کے سارے تانا باز لوگ ہر وقت فلانے نے ایسا کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، فلانے کو کوئی حق حاصل نہیں ہے ایسا کرنے کا، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ شریر اعظم ہیں، آپ شریر اعلیٰ ہیں، آپ نے یہ بات کیوں کی، آپ کو یہ کرنی نہیں چاہیے تھی۔ تانا باز، نکتہ چین، ہر وقت عیب لوگوں کی زندگیوں میں عیب نکالتے رہتے ہیں، کبھی حزب اقتدار کے خلاف، کبھی حزب اختلاف کے خلاف، جدھر سے جو لفافہ مل گیا چلو جی اگلے کی برابر، سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ تو میرے آقا نے کیا فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ قیامت کی نشانی ہے کہ محافظوں کی، باڈی گارڈز کی، وی آئی پی پروٹوکولز کی،
اور یہ سیکیورٹی گارڈز کی بے تحاشا بہتات ہوگی، اور عیب چین یعنی یہ اینکر، ٹی وی اینکر، شوز کے اینکر اور یہ ہوسٹ وغیرہ خام خواہ تانا بازی کرنے والے، لوگوں کے اوپر تنقیدیں کرنے والے خام خواہ یہ بے تحاشا ہوں گے۔ پھر سنیے میرے آقا نے کیا فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ اکبر، فرمایا اے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرب قیامت اور آثار قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ بازار کی قیادت اس کے بدمعاشوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آج بڑی بڑی آپ کو ٹریڈرز ایسوسی ایشنز ملیں گی۔ یہ کون ہے جی؟ فلانی ٹریڈنگ ایسوسی ایشن، یہ فلانی ٹریڈنگ ایسوسی ایشن، یہ فلانے علاقے کی جو ہے نا تاجروں کی بڑی جو ہے نا یہ جماعت ہے، اور ان کے سربراہ کون ہوں گے؟ بدمعاش ہوں گے، بڑے بڑے فراڈیے ہوں گے، بڑے بڑے بلیک میلرز ہوں گے، بڑے بڑے سرمایہ دار ہوں گے۔ ارے یہ تو بازار ہے نا، آج اٹھا کے دیکھ لیجئے مساجد کے صدر کس کو بناتے ہیں؟ امام کی تنخواہ کیا ہے؟ وہ بیچارہ 24 گھنٹے کا آپ کا ملازم۔ ویری سوری ٹو سے بٹ دیز آر دا فیکٹس وی مچ ایڈریس۔ امام 5,000 10,000 15,000 کا ہوتا ہے، مؤذن 10,000 کا ہوتا ہے، اور آپ اسے کہتے ہیں ارے ابھی تک آیا نہیں امام، کہاں رہ گیا ہے؟ تنخواہ لیتا حرام خور۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنے۔ مسجد کا صدر، امام مسجد جس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اس کو کہتا ہے کدھر رہ گیا حرام خور، اپنی روزی حلال نہیں کرتا۔ ابے 15,000 روپے میں خرید لیا کیا؟ امام مسجد ہے یار، آپ کی نمازوں کا امام ہے۔ تو آج مساجد کے بھی جو سربراہ ہیں کون ہیں؟ علاقے کے مالدار لوگ۔ کیوں؟ چندہ دیتے ہیں۔ کوئی نہیں پوچھتا حلال کما رہا ہے کہ حرام کما رہا ہے۔ وہ بات میں نے بڑے غور سے سنی تھی، کسی نے کہا تھا کہ جی حرام کے پیسے لے کے لوگ بازاروں میں حلال کا گوشت ڈھونڈنے نکلے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا تھا کہ بازاروں کی، یہ قرب قیامت ہے کہ بازاروں کی جو قیادت ہوگی، جو ان کے بڑے بڑے عہدیدار ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ بدمعاش ہوں گے، تجار بد اتوار ہوں گے۔ اور مزید یہ کہ آج جو مساجد ہیں یا دیگر مذہبی سینٹرز ہیں، اسلامک سینٹرز ہیں، امام بارگاہیں ہیں، یا دیگر جہاں پر اسلامی یا مذہبی رسومات ادا کی جاتی ہیں، ان کے سربراہان کون ہیں؟ ان کے سربراہان مالدار نوٹوں والے سیٹھ صاحبان ہیں۔ مجھے بتائیے نا، آج تک کسی نے مسجد کی یا بازار کی کمیٹی کا بڑا کسی غریب کو بنایا، کسی فقیر کو بنایا، کسی مفلوق الحال چھوٹے تاجر کو بنایا جو ٹھیا لگاتا ہو یا جس کی چھوٹی دکان ہوتی ہو؟ نہیں بنایا ہوگا۔ آئیے میں آپ کو مزید آگے لے کر کے چلتا ہوں۔ آگے آئیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے قرب میں اے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، قیامت کے قرب میں یہ بھی ہے کہ گانے بجانے کے سامان کی نمائش و زیبائش ہوگی اور شراب نوشی کا دور دہرا ہوگا۔ یہ بڑی اہم حدیث مبارکہ ہے۔ گانے باجے کی چیزیں عام ہوں گی۔ فلانا اسٹوڈیو، نیا ایڈیشن، نیا والیوم، فلانا آ رہا ہے تو ڈمکانا آ رہا ہے، یہ اس کا نیا جو ہے نا یہ والیوم آ گیا ہے جی، آج اس نے یہ گانا جی فلانی ثقافت کے اندر گایا ہے، اور پتہ چلتا جی یہ فلانے اسٹوڈیو کی طرف سے، یہ فلانوں کی طرف سے آیا ہے۔ گانے بجانے کے آلات کے کھلے عام نمائش۔ اور ہمیں ایک لینا ہے بریک، کہیں مت جائیے گا، اس حدیث کے اوپر بات کرتے ہیں اس مختصر وقفے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز۔ وقفے پر جانے سے پہلے ہم حدیث مبارکہ سن رہے تھے، حدیث مبارکہ کا اگلا حصہ سن رہے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا اے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ گانے بجانے کے سامان کی نمائش و زیبائش ہوگی۔ نمائش بھی ہوگی، زیبائش یعنی ڈیکوریٹ کیا جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے اسٹوڈیوز ڈیکوریٹ کیے جاتے ہیں، اور
ہیڈ فونس لگائے ہوئے ہیں، گٹار بجا رہے ہیں، ڈرم بجا رہے ہیں، اور بڑے عجیب و غریب تماشوں کے ساتھ کوئی بھی گانا یا جو فوک سانگ واٹ ایور اٹ از وہ ریکارڈ کرایا جاتا ہے، اور پھر اس کی خوب دھمال کے ساتھ نمائش کی جاتی ہے۔ کیا ہے کہ سامان کی نمائش بھی ہوگی اور زیبائش بھی ہوگی، اور اس زیبائش کے اندر بے حیائی، فحش اور نہ جانے کیا کیا چیزیں شامل کر دی جاتی ہیں۔ اور مزید فرمایا کہ شراب نوشی کا دور دورہ ہوگا۔ کیا شراب نوشی پر بات رک گئی ہے؟ کل ہی مجھے ٹی وی پر میں دیکھ رہا تھا کہ ایک اقلیتی ممبر حکومت کا، جو پہلے کسی اور حکومت میں تھا یا کسی اور جماعت میں تھا، اب وہ حکومتی ہندو برادری سے اس کا تعلق ہے، وہ کہتا ہے کہ یار ہمارے نام پر شراب کے پرمٹ ایشو کیے جاتے ہیں، اور اس کو پینے پلانے والے کون ہیں؟ سارے مسلمان، غالب اکثریت مسلمانوں کی۔ اس نے کہا کہ جی یہ شراب نوشی کے جو اقلیتوں کے نام پر پرمٹس ایشو کیے جاتے ہیں اس کو ختم کیا جائے۔ اس نے بیچارے نے بل پیش کیا، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ سارے مسلمان کہلانے والے ممبران قومی اسمبلی، ان سب بے شرموں نے، بے حیاؤں نے، دین کا مذاق اڑانے والوں نے، منہ پھاڑ پھاڑ کے دین کے خلاف بکواس کرنے والوں نے کیا کیا؟ اس بل کو پاس نہیں ہونے دیا، شراب کے پرمٹس کو عام کیا، کنٹینیو کیا۔ میرے آقا نے جو فرما دیا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فداک ابی و امی، میرے ماں باپ پر قربان، آپ نے فرما دیا تھا کہ وہ وقت آئے گا کہ جب یہ لوگ کیا کریں گے کہ یہ شراب نوشی کو عام کریں گے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر، آپ ذرا غور کیجئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیامت کے آثار اور علامات میں سے یہ بھی ہے کہ بیگانوں سے تعلق جوڑا جائے گا اور قرابت داروں سے تعلق توڑا جائے گا۔ بیگانوں سے، اننون فالوور سے، اننون فالوور سے بات کی جائے گی۔ کون ہے؟ میرے فیس بک پہ اتنے فالوورز، میرے انسٹا پر اتنے فالوورز، میرے یوٹیوب پر اتنے لائکس اور اتنے شیئرز اور اتنے سبسکرائبز، اور پوچھا جائے گا بھائی اماں کا نام بتاؤ، نانی کا نام نہیں پتا، دادی کا نام تو آتا ہوگا نا، وہ بھی نہیں پتا، اچھا تو آیا ابو کا نام بتا دو، پتہ ہی نہیں۔ اپنوں سے تعلق توڑ دیا جائے گا، بیگانوں سے تعلق جوڑا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ جی ہماری اتنی فالوورشپ ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ بھی کیا ہے؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اپنوں سے تعلق توڑ دیا جائے گا اور بیگانوں سے تعلق جوڑا جائے گا۔ مجھے کہا جا رہا ہے کہ کال ہے، دیکھیں جی ہمارے ساتھ کال پر کون اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہے۔ جناب السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم سر، میرا نام نسیم بیگ ہے، ملتان سے بلانگ رکھتا ہوں سر۔ 10 سال پہلے میں نے شادی کی تھی، میری ماشاءاللہ 3 بچے ہیں، اور 10 سال بعد میری مسز ناراض ہو کے گھر چلی گئی ہیں۔ 1 سال ہو گیا مناتے ہوئے، 3 سے 4 دفعہ میں خود چلا گیا ہوں۔ میرے والدین نہیں ہیں، بڑے بھائی ہیں، انہیں لے گیا ہوں، جنہوں نے رشتہ کرایا تھا انہیں لے گیا ہوں، لیکن وہ لوگ نہیں مانتے۔ وہ اب چھٹتے ہی کہتے ہیں صرف ڈیورس چاہیے۔ سر مجھے اس کا کوئی حل مل سکتا ہے اسلامی روح سے؟ اللہ اکبر۔ جناب ملتان سے بھائی آپ نے فون کیا، مجھے آپ کا جواب دینے میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو جواب نہیں دوں گا۔ پہلے میں آپ سے مزید سوال کروں گا۔ آپ کہہ رہے ہیں 10 سال ہو گئے آپ کی شادی کو، ٹھیک ہے، اور 3 بیٹیاں آپ کی ہیں، 3 بچیاں آپ نے بتائیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ بتا رہے ہیں کہ جی 1 سال ہو گیا میری بیوی ناراض ہو کر چلی گئی۔ تو بھائی کیا ایسا ہوا کہ بیوی ناراض ہو کر چلی گئی ہیں؟ پھر والدین نہیں ہیں میرے، ہم منا رہے ہیں، میں جا کے معافیاں مانگتا ہوں لیکن وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ڈیورس چاہیے۔ تو بھائی آپ نے اتنی معصومیت کے ساتھ اتنا معصومانہ سوال تو کر دیا، ہاں جی میں منا رہا ہوں، مان نہیں رہی۔ آپ اپنا بھی تو بیان کیجئے حضرت، آپ نے کیا ہے؟ ایسا کیا ہے کہ جو بیوی 1 سال ہو گئی مان نہیں رہی؟ مجھے بتائیے وہ کون بے وقوف ماں باپ ہوں گے جو اپنی بچی کا جو ہے نا گھر اجاڑنا چاہتے ہوں گے؟ وہ جو یہ کہتے ہوں گے کہ جی ہمارے کو جو ہے نا بچی کو ہمارے طلاق دو۔ کون چاہتا ہے آج کے دور میں؟ بھائی مجھے یہ بتائیں نا، کوئی بھی نہیں چاہتا۔ اس کا مطلب ہے دیر مسٹ بی سم تھنگ رانگ ود یو۔
وہ بابا ایک بڑے پیارے ہمارے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، بابا جی خادم حسین رضوی صاحب فرماتے تھے نا، گل وچ کوئی ہور ہے، گل وچ کوئی ہور ہے۔ آپ مجھے نمبر یہاں انشاءاللہ العزیز آپ کو مل جائے گا، آپ میرے نمبر پہ مجھ سے رابطہ کیجئے، میں انشاءاللہ العزیز آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، لیکن پہلے مجھے آپ اپنا گناہ بتائیں گے، اپنا جرم بتائیں گے۔ آپ کیوں بھول جاتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ خطبہ حجت الوداع میں میرے آقا نے فرمایا 3 مرتبہ، ایک دفعہ بھی نہیں 3 مرتبہ فرمایا، اے لوگوں اپنی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اے لوگوں اپنی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اے لوگوں اپنی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہیے۔ آپ نے آج قیامت کی نشانیاں بھی سن لی کہ اپنوں سے توڑا جائے گا، بیگانوں سے جوڑا جائے گا۔ اس دن جو شب برات آتی ہے، جس رات 15 شعبان کو، اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی توبہ نہیں قبول کرتا، اس شخص کو نہیں بخشتا جو کہ پکی توبہ نہ کر لے، جو اپنے رشتہ داروں سے جو ہے نا تعلق توڑ دیتا ہے۔ خدا کے لیے رشتہ داروں سے تعلق مت توڑیے، کہ جس نے رحمی رشتے توڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور جس نے صلہ رحمی کیا، رحمی رشتوں سے تعلق جوڑ لیا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ بس یہی آج کا ہمارا آپ کے ساتھ پیغام ہے کہ خدا کے لیے اپنی آخرت کو مد نظر رکھیے۔ خالی دنیا ہی نہیں ہے، ہمارے ساتھ آخرت بھی ہے، ہم نے مر کے قبر میں بھی جانا ہے، اللہ اس کے رسول کو منہ دکھانا ہے۔ کیا چہرہ دکھائیں گے ہم؟ یہ کہ جی یا اللہ ہم دنیا میں صرف تیری اور تیرے محبوب کی نافرمانی کے لیے پیدا ہوئے تھے؟ نہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آج بھی توبہ کر لیں، اللہ کی طرف ہم بڑھ جائیں، استغفر اللہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، ضرور معاف کر دے گا۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، ضرور معاف کرے گا۔ اللہ کو راضی کرنے کا آسان طریقہ 2 اشک، ایک آنسو اللہ کے خوف سے۔ انشاءاللہ جہاں جہاں گزرا میرے آقا نے فرمایا اللہ کے خوف سے جس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلا، اللہ اس کے جسم کو جہنم پر حرام فرما دیتا ہے۔ یہی ہے آپ کو آج دعوت کہ خدا کے لیے توبہ کیجئے، اللہ کے آگے سر بسجود ہو جائیے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، معاف فرما دے گا۔ اجازت دیجئے اس یقین اور امید کے ساتھ کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔